ہمارے علم میں معلومات میں اضافہ کرتی ہیں۔ پروفیسر انور مسعود نے کہا کہ دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ یہ مجھے ایک پیغام ملا کہ 2017 کا CSS کا رزلٹ 9600 امیدوار شریک ہوئے، صرف 202 پاس ہوئے، 199 کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اور ابھی کیپٹن عطا صاحب بڑی مہربانی کر رہے تھے، CSS کا امتحان دینے والے سارے کے سارے بزوں میں خود انگریزوں سے زیادہ انگریزی جانتے ہیں، اور فیل ہونے والے امیدواروں کی اکثریت انگریزی ایسے اور کمپوزیشن میں فیل ہوئے۔ تو یہ ہے وہ انگریزی جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے اس کے نتائج جو ہمیں مل رہے ہیں۔ اب میں پاکستان قومی زبان تحریک کی رہنما ہیں، ہماری ساتھی ہیں، اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ آدمی کیا کہے، دن رات صبح و شام، گرمی سردی خزاں بہار، سارے موسم سارے وقت تحریک کا پیغام عام کرنے میں جس قدر مصروف ہیں، میرا خیال آپ سب جانتے ہیں۔ فاطمہ قمر کو درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر الفاظ میں اپنا موقف کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام دو نسل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن، سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان، عزیز ظفر اعزاز صاحب، راجو جمیل صاحب، ڈاکٹر سمیہ راحیل غازی، اور معزز ڈاکٹر ناصر اقبال صاحبہ، اور معزز خواتین و حضرات، بہت شکریہ کہ آج آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اس وقت پاکستان کے ہر صوبے سے اس میں لوگ موجود ہیں، اور ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کی یکجہتی کی زبان ہے، ہمارے اس چیز کا ثبوت ہے۔ اس میں خیرپور سے بھی لوگ آئے ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں، اس میں پشاور سے بھی لوگ ہیں، کشمیر سے بھی اس میں لوگ آئے ہیں۔ تو اور ہم نے ان کو ہم ایک ظاہر ہم لوگ تو مشرعی لوگ ہیں، ہم نے کچھ ان کو کوئی کرایہ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، صرف یہ ایک مقصد کے لیے ہیں کہ ہمیں ہماری زبان دو۔ ابھی جہاں جہاں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے وہاں سے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں ہم کیا کریں، ہمیں بھی اس میں شامل کریں، ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی کا تسلط اس کا ختم کریں۔ تو میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہماری دعوت پر، ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جسٹس راسرہ اقبال جو ہیں، ان کی عظمت ہے، بڑائی ہے کہ باوجود انتہائی طبیعت کی خرابی کے یہ آئی ہیں، اور چونکہ یہ بڑی ہیں، عادتاً اندر سے بڑی ہے، کبھی اسٹیج کانشیس نہیں ہوتی، آ کے خاموشی سے وہاں بیٹھ کے، میں ان کو آگے بھی لے کر آئی تھی، انہوں نے نہیں بیٹھنے کو کہا کہ نہیں میری طبیعت خراب ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، اسٹیج کانشیس لوگ نہیں ہیں، یہ اعلیٰ اقتدار کی۔ اور ان کی سب سے بڑی مجھے بات ناصر اقبال کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اب یہ مجھے اردو میں میسج کرتی ہیں، آپ ان کے لیے اپریشیٹ کریں۔ میں ان کو جب آتی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میری حوصلہ افزائی کے لیے، اور حالانکہ انگریزی کی فارغ التحصیل ہے، لیکن یہ اس چیز کا آپ سمجھ چکی ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہاں پر وہ بات کر کے کہ کیپٹن صاحب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری قومی زبان تحریک جو ہے یہ کسی ادیب شاعر نے نہیں چلائی، بڑی معذرت کے ساتھ ادیبوں شاعروں کا نیگیٹو رویہ میں نے چونکہ اس تحریک کے بعد پاکستان کے ہر مقتدر شخص سے رابطہ کیا ہے، بیوروکریٹ سے، انجینئر سے، ڈاکٹر سے، سب سے، اور مجھے ان کا رویہ پھر بہت پازیٹیو لگا۔ بظاہر جو لوگوں میں انگریزی کی دلدادہ نظر آتے ہیں لیکن ان کا نہیں۔ اور ہماری تحریک بیسیکلی جو ہے وہ سائنٹسٹ، سائنسدان اور ماہر تعلیم چلا رہے ہیں۔ ہماری تحریک کے بانی خود ایک سائنسدان اور میڈیکل سرجن ہیں کراچی میں، ڈاکٹر مبین اختر ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے واقعہ بتایا، انہوں نے ساری زندگی انگریزی میں تعلیم حاصل کی، یہاں سے MBBS کرنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے، اور وہ بہت خوش تھے کہ مجھے انگریزی آتی ہے۔ وہاں پر میکسیکو کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میکسیکو کا اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا، اس کو انگریزی نہیں آتی تھی، اور وہ کہہ لے کہ میں بڑا خوش تھا کہ اللہ مجھے انگریزی آتی، میں تو اس کے مقابلے میں اچھا ہوں۔ اس نے 3 مہینے کے اندر اس میکسیکو کے اسٹوڈنٹ نے انگریزی سیکھ لی۔ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو اتنا افسوس ہوا کہ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ میں اپنے ایک اعلیٰ ادب سے محروم ہو گیا۔ وہیں سے انہوں نے اس چیز کا ڈائیورٹ کیا، اپنے بچوں کو نے پھر اردو میں تعلیم حاصل، اردو میڈیم میں کروائی گئی۔
تو ہماری تحریک کو چلا رہے ہیں. بل آج یہ دن جو ہے یہ ہم نے اس کو یوم قومی زبان کا نام دیا ہے. یہ خواجہ صاحب کی عظمت ہے, جسٹس خواجہ کی, کہ انہوں نے ہمیں یہ فیصلہ دیا. ہم لوگوں نے مقدمہ لڑا ہے, ہم اس کے پیٹیشن کا حصہ ہیں. جس دور میں کہ عدلیہ سے انصاف لینا مشکل ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا جج دیا جس نے ہمارا میرٹ پہ فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ کیا جس کو لکھ کر تاریخ میں امر ہو گیا. اور خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی انگریزی میں ایچسن کے پڑھے, میں پوری زندگی میں نے انگریزی میں پڑھا ہے, میں برکلے کا پڑھا ہوں, لیکن پاکستان کے قوانین آج بھی ایسے ہیں جن کو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا ہے انگریزی میں. اس کو عام انسان کیا, عام پاکستانی کیا سمجھے گا؟ انہیں کہا پاکستان میں انگریزی کا تسلط صرف ایک غیر ملکی افراد و تفریق رکھنے کے لیے, تقسیم رکھنے کے لیے ہے. اور انہوں نے مجھے خط بھیجا, خواجہ صاحب نے, چیف جسٹس زوائد خواجہ نے, جب انہوں نے اردو کا فیصلہ دیا تو ان کو ایک سکھر کے دیہاتی کسان نے خط لکھا کہ خواجہ صاحب آپ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے اردو کا, یہ اتنا عظیم فیصلہ ہے کہ میں اب اپنے فیصلے خود پڑھ سکتا ہوں. پہلے مجھے وکیلوں کو 5,000 روپے دینے پڑتے تھے اور پھر منتیں لینی پڑتی تھی, وہ پتہ نہیں, اور میں دل بھی گھبراتا تھا کہ اندر کیا لکھا ہوگا. اب میں اس کو خود پڑھ سکتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا انقلاب آئے گا پاکستان میں اگر یہ ہو جائے. اور ہمارے اس فیصلے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, اللہ تعالیٰ جو کام کرواتا ہے اس کی حکمت ہے کہ یہ فیصلہ ایک انگریزی میڈیم جج کا طے کرتا ہے. اگر یہ فیصلے کو اردو میڈیم جج کرتا ہے تو جیسے پاکستان کے احساس سے کمتری کا شکار اشرافیہ اور حکومتی اور جو لوگ ہیں انہوں نے تو اس فیصلے کی دھجیاں اڑا دینی تھی مذاق میں کہ ایسے جج میں تو انگریزی نہیں آتی, ایسے فیصلہ کتنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ ابابیل سے ہاتھی کو مروانے کا کام لے سکتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس نے کروایا ہے فیصلہ. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستانی قوم اس وقت انگریزی کی وجہ سے پاکستان میں 27 نظام تعلیم کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نظام تعلیم آپ کو 27 قوموں میں تقسیم کر رہا ہے, اور جو نظام تعلیم جب بچوں کو 27 قوموں میں تقسیم کرے گا تو جب وہ معاشرے میں آئیں گے تو وہ کیسے قوم بن سکتے ہیں؟ یہ فراڈ, یہ تماشا کسی قوم میں ہو رہا ہے. دنیا بھر میں ایجوکیشن کا صرف ایک مقصد ہے, 2 مقاصد دنیا بھر میں ہوتے ہیں. ایک, وہ آپ کی پوری قوم کو ایک قومی دھارے میں لے کے آتے ہیں, اور آپ کے دوسرا مقصد یہ ہے جو آپ کے قومی مقاصد ہیں, آپ کو کس طرح کے افراد چاہیے, ان کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے. پاکستان کا نظام تعلیم یہ دونوں ہی کام کرنے سے نہ بلد ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں انگریزی کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہاں, یہ سائنس کی زبان ہے, یہ علم کی زبان ہے, یہ اس کی زبان ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں گزشتہ 35-40 سال میں کوئی سائنٹسٹ تو کیا کوئی کھلاڑی سے بھی محروم ہو چکے ہیں. کوئی آپ بتا دیں کوئی انگریزی میڈیم ادارے نے کوئی اعلیٰ پائے کا بین الاقوامی طور پر کوئی ڈاکٹر پیدا کیا ہے, کوئی انجینئر, کوئی ماہر زراعت, کوئی ماہر معیشت پیدا کیا ہو؟ ایک بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے. اور حتیٰ کہ وہ جو ٹائم جو آپ کا شام کے ٹائم کا ہوتا تھا ٹیوشن کا, وہ جو شام کے ٹائم بچے جب ہم پڑھتے تھے بچے کھیلوں کا میدان کا کرتے تھے, اس سے محروم ہو کے ہم لوگ کھیلوں کے کھلاڑی سے محروم ہو گئے. ہم لوگ کرکٹ کے چیمپئن کے, اور کرکٹ کے چیمپئن تھے, ہاکی کے چیمپئن تھے, اور ہم لوگ اسکویش کے چیمپئن رہ چکے ہیں. ہمارے تو کھیل کے میدان پنجر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ سارا وقت بچوں کو رٹا میں, ٹیوشن میں اور اس پہ صرف ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا فراڈ اس ملک میں ہو رہا ہے جس کی امتحان ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کا رزلٹ کیا ہے. دنیا کی 500 تو چھوڑو, اس وقت پاکستان کی 1000 یونیورسٹی میں پہ پاکستان کا نام نہیں ہے. یہ 100% انگریزی میڈیم کا دور ہے جس میں لمز, نسٹ, JIE کے جیسے ادارے ہیں. اور جب یہ ادارے نہیں تھے تو پاکستان میں جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں باہر کے اسٹوڈنٹ پڑھنے آیا کرتے تھے. پھر اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا اعلیٰ تعلیم میں 140 میں سے 124واں نمبر ہے. پرائمری تعلیم میں آپ 60 سال پیچھے ہیں. CSS کا رزلٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رزلٹ 2.3% ہو گیا ہے. کبھی 40% ہوتا ہے. جب بچے ٹارٹ اسکولوں سے, جب بچے وہاں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے, اردو میڈیم کے بچے CSS کا امتحان پڑھتے تھے, اس وقت کی 40% رزلٹ ہوا کرتا تھا. آج 100% والدین پڑھے لکھے, 100% ٹیوشن, 100% انگریزی میڈیم ہے, اور آپ کا رزلٹ CSS کا یہ آ رہا ہے. 250 میں سے پچھلے سال
250 میں سے صرف 35 نشستیں CSS کی کامیاب ہوئی, باقی سب انفلڈ سیٹیں رہ گئی ہیں. کیا یہ قوم بنجر ہو چکی ہے؟ نہیں, ہم ایک گونگی, بہری, رٹا باز, بوٹی مافیا قوم پیدا کر رہے ہیں, تخلیقیت سے آری قوم پیدا کر رہے ہیں. یہ تماشا کہیں نہیں ہو رہا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں, آج جس کے پاس بھی چند پیسے ہیں نا, وہ اپنا چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کے پاس. یہ جتنے بھی انگریزی میڈیم کی, اب تو چین کا دور ہے نا, یہ اپنا کوئی چینل چلا کے دکھا دے. 2 چینل چلے انگریزی کے, ڈان ایکسپریس کے, دونوں کے دونوں بند ہو گئے. 100% انگریزی میڈیم کے دور میں 2 چینل چلے, دونوں کے دونوں بند ہو گئے, کیونکہ ان کی مارکیٹنگ نہیں تھی عوام میں. تو پھر یہ فراڈ کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ جو کمیونیکیشن کی زبان ہے وہی تعلیم کی زبان ہوتی ہے. یہ فراڈ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو جو ہم ہوتے تھے پی ٹی وی سے شاہد صاحب بیٹھ کے 7 بجے خبریں بھی سنتے تھے, یہ خبریں بھی دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی ایک چینل انگریزی خبریں بھی نہیں دے رہا ہے. یہ 100% انگریزی میڈیم کا دور ہے. یعنی یہ اتنا فراڈ ہمارے ملک میں کس لیے ہو رہا ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آج کیسے ممکن ہے سب کچھ اس میں کیا جائے. مثال یہ ہے کہ جامعہ عثمانیہ میں, ابھی وہ فاطمہ سے بات کر کے گئی ہیں کہ جامعہ عثمانیہ بڑی کامیابی کے ساتھ, یہ مجھے شکر ہے مجھے ان لوگوں سے ملنے کا اعزاز بھی حاصل ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ, وہاں پر MBBS, میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم اردو میں دی جاتی رہی ہے, اردو میں جامعہ عثمانیہ میں آج سے 100 سال پہلے. اور وہ اتنے ذہین بچے ہوتے تھے کہ جب وہ FRCS کا داخلہ لینے کے لیے UK میں گئے, انہوں نے ان کا انٹری ٹیسٹ بند کر دیا. جب وہ سنتے تھے کہ وہ جامعہ عثمانیہ سے آئے, کہتے تھے بچے بہت برین بچے ہیں. یعنی اس کا مطلب کہ جو بچے ہم اپنی زبان میں سیکھتے, تخلیقیت اور ذریعہ تعلیم اس کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہم کر رہے ہیں, اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نہ ہو. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ دنیا میں 98% ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ سائنس کی زبان ہے, دنیا میں 98% ایجادات, سائنسی ایجادات غیر انگریزی بولنے والے لوگوں نے ایجاد کی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ پاکستان میں فراڈ, ہمارا مقصد صرف اس کے اندر شعور پیدا کرنا ہے کہ آپ اس کو شعور جو ہے وہ اس کے لیے حوالے سے بات کی جائے. پھر دوسری یہ جو ایک بات میں آپ کو مثال دوں کہ جب بھی کوئی قوم آزاد ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی زبان کا حساب کرتی ہے. اسرائیل کی مثال ہے, 1948 میں اسرائیل در بدر ٹھوکریں کھاتی ہوئی قوم تھی. 2500 سال تک دنیا میں ادھر ٹھوکریں کھاتی رہی. جیسے ہی اس کو ٹھکانہ ملا فلسطین میں بنا کے, انہوں نے سب سے پہلے اپنی زبان کو, جو 5000 سال مردہ زبان تھی, عبرانی زبان, 5000 سال مردہ, اور اس وقت صرف 12 لوگ جو ہے نا وہ عبرانی بولنا جانتے تھے. آج سے 1948 میں انہوں نے جیسے ان کو ملک ملا, انہوں نے اپنی زبان کی ترویج کی, اور آج عبرانی جو ہے اسرائیل کی تعلیم کی, عدالت کی اور سرکار کی زبان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ قوم نے ایک مردہ زبان کو زندہ کر دیا. اور ہم نے اسی سال میں 1948 میں جب جامعہ عثمانیہ انتہائی اعلیٰ تعلیم اردو میں دے رہا تھا, ہم نے اس کو مردہ کر دیا. اور ایک اور جو ہم سے بار بار, چونکہ ہم لوگوں کے سارا وقت جواب دیتے ہیں, دن رات ہمارا یہی کام ہے, ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی جیسے کیپٹن صاحب بے شک بعد میں نے معذرت بھی کر لی کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے, 70 سال ہو گئے اس کو. اور مجھے یہ بتایا کہ جب جامعہ عثمانیہ نے کامیابی کے ساتھ یہ دے دیا ہے, تو جس سال انہوں نے جو فعال ہوا تھا, جب وہاں پہ سقوط ہوا تھا جامعہ عثمانیہ کا, تو انہوں نے جب اس کا نظام تعلیم, ذریعہ تعلیم چینج کیا راتوں رات انگریزی کا, انہوں نے یہ موقع نہیں دیا کہ جو بچے MBBS اردو میں کر رہا ہے اس کو وہ مکمل کر لیتے. فرسٹ ایئر کے بچے کو سیکنڈ ایئر میں نہیں, انہوں نے اسی وقت اس کا ذریعہ تعلیم انگریزی میں کر دیا. وہ اردو میں کر رہے تھے, لیکن جب وہاں پر آ کے, آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سقوط ہوا تھا حیدرآباد دکن میں, جب وہاں پر فوجیں آ کے گری, تو انہوں نے اس کا اپنی ذریعہ تعلیم چینج کیا, راتوں رات انہوں نے اس کا انگریزی میں کر دیا. انہوں نے یہ موقع نہیں دیا کہ یہ بچے اپنا سیشن مکمل کر سکیں. جو بچے فرسٹ ایئر MBBS کر رہے تھے, اردو میں کر رہے تھے, تو وہ اس کو 5 سال کرنے تھے پورے, نہیں, انہوں نے راتوں رات ہی کیسے کا سوال نہیں کیا, انہوں نے امپلیمنٹ کروایا اور انہوں نے وہ رزلٹ کر کے دکھایا. تو یہ تو آپ اپنی زبان میں کر رہے ہیں اردو میں, یہ کیسے مشکل ہے کہ یہ کرے گا. بہرحال ہم یہ, اب میری دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم یہ لڑ چکے ہیں مقدمہ, میری صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی فورم پر
جہاں بھی دیکھیں کہ اس کی فیصلہ خلافی ہو رہی ہے، اس خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ نے کسی مقتدر شخصیت کو ذہن میں لائے بغیر اسی وقت اس کی شدید مذمت کرنی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ پاکستان کے تینوں آئین کا ہے، اس پہ قطعاً کوئی نہیں۔ میں پاکستان کے 2 چیف جسٹسز کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے ایک تقریب میں انگریزی میں خطاب کیا، میں نے پھر اس کو کورٹ کے کہا، میں نے کہا آپ اب ہمیں بتائیں کہ آپ نے اردو میں اب بتائیں اس کا اردو میں کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کس کے لیے اردو میں بول رہے ہیں، آپ پہ کوئی انگریز ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، یہ زمین پاکستان کی ہے، یہاں پر اردو میں بات کریں، یہ اسی طرح سے ہوگا فیصلہ۔ پھر انہوں نے کیا اب بہرحال میں کچھ تحریک کی، اب چونکہ ہم نے چلائی ہے، میں کچھ آپ کے سامنے تحریک کی کامیابی بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کیا کچھ اس کے لیے حاصل کیا ہے، کیا کیا ہم نے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اس کا مقدمہ لڑا سپریم کورٹ میں، ہم کسی جائیداد کے لیے نہیں گئے، کسی اس کے لیے نہیں گئے، ہم نے قومی ایشو کے لیے سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے وہ جیتا ہے۔ دوسرا، حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کا نوجوان تھا، اس نے اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں اردو میں حلف کیا شیروانی پہن کر، اور اس نے کہا ہے یہ پیچھے اس نے کہا کہ میں اپنی جیت کو پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ یہ پاکستان کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے غیر ملکی سفیروں کے ساتھ اور روس کی پارلیمنٹ میں اردو میں خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلے آج تک کسی پاکستان کا صدر وزیر اعظم جب جاتا تھا وہ ہمیشہ انگریزی میں خطاب کرتا تھا، اور ان کو وہاں کے غیر ملکی سربراہوں نے اپریشیٹ کیا ہے ہمارے صدر پاکستان کو۔ اس کے علاوہ جو بھی آکسفورڈ کے انگریزی بولنے والے وزیر اعظم تھے، جو بھی کوئی تھا، کسی نے نہیں اس کو نہ کہا۔ میرے پاس اینی شاہدین نے مجھے بتایا ہے کہ بش نے آنکھ مار کے ان کی مذاق اڑائی تھی، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کی، جب وہ انگریزی بول رہے تھے۔ دنیا میں کوئی اپیل نہیں کرتا، دنیا میں آپ اپنی ہمیشہ جب آپ بین الاقوامی فورم پہ ہوتے ہیں آپ اپنے ملک کے ترجمان ہوتے ہیں، آپ ایک نیشنلسٹ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پھر تیسری ہمارے کہ آرمی چیف نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اردو میں حلف کیا ہے۔ جب ان کی تقریب ہوئی ہے میں نے ان کو ڈائریکٹ خط بھی لکھا تھا آرمی چیف کو، اور ان سے رابطہ بھی ہے، ہم ہر فورم پہ بات کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کل بھی انہوں نے اردو میں خطاب کیا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے بات پھیلے گی جب آپ ہم تک چلیں گے۔ تیسری بات ہے کہ لمس میں بہت تیزی سے اردو کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، وہاں پر میں بھی لوگوں جو ہے اردو میں بنائے ہیں، ترجمے وغیرہ وہاں ہو رہے ہیں۔ خواجہ صاحب آج کل چیف جسٹس واجد خواجہ آج کل لمس سے وابستہ ہے، اور لمس میں بہت تیزی سے اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہ چیف سیکرٹری بلوچستان نے یہ سب انہوں نے سختی سے منع کیا کہ میرے پاس ساری کارروائی اردو میں کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی حکم دے چکے ہیں کہ تمام کارروائی جو ہے وہ اردو میں کی جائے۔ تو براہ کرم اگر آپ کو کوئی خطوط وغیرہ انگریزی میں لکھے تو آپ ان سے کہ ہمیں اردو میں دئیے، یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ بہرحال یہ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کا حل یہی ہے، اس کی ترقی کا، ہماری بد انتظامی کا، بدحالی کا، کہ ہم فوری طور پہ یہاں پہ اردو کا نفاذ کریں اور یہاں سے انگریزی کا برا بستر توڑ دیں۔ بہت شکریہ۔